یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے ایک سنت آ رہی ہے اور بہت قدیم سنت ہے، اور پہلی الہی شخصیت جنہوں نے غیبت اختیار کی، کوئی بندہ ان کا نام بتائے گا؟ پہلی شخصیت جہاں سے ہم کہیں کہ یہ اس سنت کا آغاز ہوتا ہے، جی اور کوئی بندہ بتائیں؟ ان سے بھی بہت پہلے سے ہے۔ پہلی غیبت جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ حضرت نوح کے دادا ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت نوح کے دادا ہیں، یعنی حضرت نوح سے بھی پہلے سے ہیں۔ حضرت آدم کی پشت میں 10ویں نمبر پر ہیں، اور حضرت نوح سے 2 پشت پہلے ہیں، سب سے پہلے ان کی غیبت ہے۔ اب ان کی غیبت کی میں تفصیل نہیں بیان کروں گا چونکہ وہ پھر ایک لمبا عنوان ہے۔ بل تمام انبیاء میں سے ایک بڑی تعداد انبیاء کی ہے جنہوں نے غیبت اختیار کی ہے۔ مثلا حضرت ادریس کی غیبت ہمارے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کی غیبت بہت زیادہ مشابہ ہے امام زمان کی غیبت سے، اور یہ بھی شاید آپ لوگوں کے لیے نئی بات ہو کہ حضرت ابراہیم نے بھی غیبت اختیار کی۔ پھر حضرت موسیٰ کی غیبت ہے، حضرت عیسیٰ کی غیبت ہے، حضرت یوسف کی غیبت ہے، بہت زیادہ غیبت ہے۔ حضرت خضر کی غیبت کو آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور الہی شخصیات کی غیبت رہی، لہٰذا یہ ایک مسلسل ایک سنت الہی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلے کہ یہ غیبت کیا ہے۔ یہاں پر ہم صرف غیبت پر بات کر رہے ہیں، ابھی امام زمان کی ہم بات نہیں کر رہے، یعنی جب بھی ہم غیبت کی بات کریں گے چاہے وہ کسی بھی حجت خدا کے حوالے سے ہو تو وہ ایک ہی اصول پر غیبت شروع ہوتی ہے۔ وہ اصول ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت واضح ہوتا ہے کہ اس وقت جب کسی بھی حجت خدا کے لیے اپنا کام کرنا جو اس کے ذمہ داری میں شامل ہو وہ آسان نہ ہو، اور اس کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے وہ میسر نہ ہوں، اور اس وقت اس کا اس دنیا سے رخصت ہونا، دنیا سے چلے جانا بھی محل حکمت نہ ہو، اس وقت کے لیے خدا نے ایک سنت رکھی جسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک مسلسل سنت ہے۔ مثلا جب امام زمان کی غیبت شروع ہوئی تو اس وقت شیعوں کے لیے بہت مشکل تھا اس کو سمجھنا، کیونکہ اس وقت شیعوں کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہو چکے تھے، اور ان فرقوں کی تعداد اثنا عشری کی نسبت زیادہ تھی۔ مثلا اسماعیلی بڑی تعداد میں تھے، کیسانیہ اس زمانے میں تھے، اور اسی طریقے سے واقفیہ تھے۔ یہ جو جتنے بھی فرقے تھے ان کی تعداد اثنا عشریوں سے زیادہ تھے۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ اب وہ سارے فرقے یا ختم ہو گئے یا اقلیت میں چلے گئے، اور تشیع کے اندر پھر غالب تفکر اثنا عشریت کا ہی رہا ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ جب امام کی غیبت شروع ہوئی تو اس وقت باقی فرقے تعداد میں زیادہ تھے، اور جن کو وہ لوگ امام مانتے تھے وہ سارے موجود تھے، اور اثنا عشری جن کو امام مان رہے تھے یہ غیبت میں تھے۔ لہٰذا اس وقت کی شیعوں کے لیے اس بات کو قبول کرنا سمجھنا بہت مشکل تھا۔ اس وقت ایک بہت بڑا کردار ادا کیا اس غیبت کو سمجھانے کے لیے حضرت شیخ صدوق نے، شاید آپ نے نام سنا ان کا۔ ان کے والد امام زمان کے آخری نائب تھے، جو 4 امام کے نائبین تھے غیبت صغریٰ میں، ان میں سے آخری نائب ان کے والد تھے۔ اور پھر جیسے غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی شخصیت جن کے ہاتھ میں تشیع کی قیادت و رہبری تھی وہ شیخ صدوق تھا۔ تو انہوں نے اس وقت دنیا بھر کے دورے کیے، لوگوں کو سمجھانا چاہا، تو یہ اسی حوالے سے ایک دفعہ بخارا میں موجود ہے، جو کہ ابھی رشیا کی آزاد اسٹیٹ میں یہ علاقہ آتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ خواب میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر ہیں، حضرت حجر اسود کو یہ بوسہ دے رہے ہیں، اور وہیں پر امام زمان تشریف لاتے ہیں خواب کی حالت میں۔ تو امام ان سے پوچھتے ہیں کہ اے شیخ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو خواب میں؟ تو یہ امام کو کہتے ہیں کہ میری پریشانی کا عالم آپ جانتے ہیں۔ یعنی پریشانی کی وجہ کیا تھی جو میں نے پہلے بتائی، کہ باقی تمام لوگ جن کو امام مان رہے تھے وہ موجود تھے، اور شیعہ جن کو امام مانتے تھے وہ غیبت میں تھے، اور یہ بات شیعوں کو سمجھانا بہت مشکل تھی اس زمانے میں۔ تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میری پریشانی تو آپ جانتے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ پوری دنیا میں در بدر پھر رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو امام زمان شیخ صدوق کو کہتے ہیں کہ آپ اس پر ایک مفصل کتاب کیوں نہیں لکھ دیتے، اس غیبت کے عنوان پر ایک کتاب لکھ دیں۔ تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں تو مولا اس پر پہلے لکھ چکا ہوں، جو کہ شیخ صدوق کی 300 کتابیں ہیں، اس وقت ہمارے پاس 30 ہیں، باقی 270 کہاں گئیں وہ کسی کے علم میں نہیں ہے، چونکہ مختلف جابر حکمران آتے رہے، مختلف مظالم کا زمانہ گزرتا رہا۔ بس 270 کتابیں ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں، اس وقت 30 کتابیں ہمارے پاس ہیں، لیکن لکھی انہوں نے 300 کتابیں۔ غالباً اس وقت کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہوگی لیکن اس وقت ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے، جس میں شیخ صدوق یہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا اس پر تو کتاب لکھ چکا ہوں۔ لیکن امام زمان کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح سے کتاب لکھو کہ اس کے اندر غیبت انبیاء کا تذکرہ کرو۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ خود امام زمان یہ فرمائش کر رہے ہیں حضرت شیخ صدوق سے کہ اس طرح سے کتاب لکھو کہ اس میں انبیاء کی غیبت کا تذکرہ کرو۔ تو یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے فرما رہے ہیں جو آج تک سب کے ذہنوں میں آتی ہے کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت کبھی بھی نہیں ہوئی اور صرف امام زمان کے لیے ہی کیوں آ گئی ہے۔
تو یہی کنفیوژن امام زمان دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کتاب لکھیں جس میں انبیاء کی غیبت کا ذکر کریں۔ جب انبیاء کی غیبت کا ذکر کریں گے تو لوگوں کو یقین آئے گا کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل ہوتی رہی ہے، مسلسل ایک سنت الہی ہے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ تشیع علماء نے ایک عقیدہ فرضی گھڑ لیا، جیسا کہ جو منکرین ہیں امام زمان کے وہ یہی تاثر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیعوں کے 11 امام گزرے ہیں، اور جو 11 امام تھے معاذ اللہ ان کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں، تو اپنے سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے خود سے ایک نظریہ بنا لیا کہ امام غیبت میں چلے گئے، جب غیبت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ان کو واضح کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ غیبت مسلسل ایک سنت الہی ہے، اور غیبت ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ صرف امام زمان کے حوالے سے۔ میں صرف ایک نبی کی غیبت کا تذکرہ کر دوں پھر آگے بڑھوں، تاکہ آپ پہ واضح رہے کہ یہ غیبت ہوتی رہی ہیں۔ تمام انبیاء کی جو غیبت ہے وہ امام زمان کی غیبت سے ملتی ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی ایک پہلو کسی نہ کسی اور پہلو سے مشابہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ شباہت وہ حضرت ابراہیم کی غیبت لگتی ہے، اس لیے ان کی غیبت کا مختصر ذکر کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ 2 صلوات پڑھیے گا۔ جب حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، اور یہ جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو شیخ صدوق نے پھر لکھی امام کے اس فرمان کے بعد۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی اور اس کتاب کو نام لکھا کمال الدین۔ وہ اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، سافٹ فارم میں بھی وہ نیٹ پہ موجود ہے، ہارڈ فارم میں بھی مل جاتی ہے، کمال الدین و اتمام النعمہ اس کا نام ہے، اس کو پڑھ لیجیے۔ اس میں سارے انبیاء کی غیبت کا اب پھر شیخ صدوق نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور جو ائمہ سے مروی تھی، اور یہ واقعہ بھی انہوں نے اس کتاب میں لکھا، اور اس کے راوی امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، اس سے قبل جو نمرود وہاں کا حاکم تھا، اور یہ علاقہ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ حضرت ابراہیم کا علاقہ، یہ نمرود کا علاقہ، یہ کون سا علاقہ تھا؟ اور تھوڑا اسپیسیفائی کریں، عراق، آج کے عراق میں آتا ہے یہ، کربلا کے ساتھ ہے، نجف اور کربلا کے راستے میں تو نہیں آتا، کربلا سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، باوبول اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت یہ آباد علاقہ ہوتا تھا، ایک سویلائزیشن تھی، اب اس کے کھنڈر باقی ہیں۔ کربلا سے کچھ فاصلے پر، یعنی آدھے پونے گھنٹے فاصلے پر یہ کربلا سے یہ آتا ہے، یعنی عراق کے اندر ہی یہ مرکزی شہر تھا۔ اس وقت اس کو جو ہے نا نجومیوں نے یہ بتایا نمرود کو کہ عنقریب ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابراہیم ہوگا، وہ تمہارے مذہب کے لیے، مکتب کے لیے، تمہارے لیے ایک خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے کچھ تدارک کرو۔ تو اس وقت اس نے یہ اعلان کیا کہ تمام عورتیں اور مرد جو شادی شدہ ہیں ان سب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور ساتھ میں کہا کہ جتنی خواتین ہیں ان سب کو چیک کیا جائے کہ ان میں سے کوئی حاملہ تو نہیں ہے، اس لیے ایسی خواتین یا ایسی دائیاں ڈھونڈیں گئیں کہ یہ جائیں اور سب کو دیکھیں کہ اگر کوئی خاتون حاملہ پائی جائے تو اس کا حمل گرا دیں، بچہ قتل کر دیں، اور باقی مردوں کو الگ کر دیں، عورتوں کو الگ کر دیں، تاکہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو، نہ ہی کوئی بچہ پیدا ہوگا اور نہ ہی میرے لیے خطرہ بنے گا۔ آپ نے یہ واقعہ فرعون کے حوالے سے تو سنا ہوا ہے پہلے موسیٰ، لیکن نمرود کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ واقعہ نمرود کے حوالے سے اس طرح سے ہے۔ بہرحال جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا اس وقت تک حضرت ابراہیم کی والدہ کو حمل ٹھہر چکا تھا۔ اب جب ان کی والدہ کے پاس حمل شناس عورتیں گئیں اور انہوں نے دیکھنا چاہا کہ حمل ہے یا نہیں ہے، تو وہ یہ محسوس نہیں کر سکیں کہ حمل ہے۔ کیوں نہیں محسوس کر سکیں؟ چونکہ یہ بالکل پھر مشابہ ہے امام زمان کی غیبت کے حوالے سے، یہاں پر بھی یہ نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام کیا کہ عام طور پر جب حمل ہوتا ہے تو حمل آگے کی طرف پیٹ بڑھتا ہے، میڈیکلی بھی ایسا ہے، ہم سب اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی والدہ کے حوالے سے خدا نے یہ انتظام کیا کہ حمل کو پشت کی طرف بڑھا دیا، لہٰذا جب آگے سے دیکھا گیا تو لگتا تھا کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سیم امام زمان کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون کے حمل کے حوالے سے خدا نے یہی کیا، کیونکہ کئی دفعہ معتمد عباسی جو اس وقت کا حاکم تھا اس نے خواتین بھیجیں کہ جائیں اور امام حسن عسکری کی جتنی بھی زوجیں سب کو چیک کریں کہ کوئی حاملہ تو نہیں ہے، کئی دفعہ بھیجا، اور جب بھی انہوں نے چیک کیا انہوں نے یہ کہا کہ حاملہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پیٹ کو، اس حمل کو کس طرف موڑ دیا؟ پشت کی طرف موڑ دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ نہیں جان سکے کہ یہ ہے، اور انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ کوئی حمل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی۔ اب جب ولادت ہو گئی تو یہ اعلان بھی اس نے کر رکھا تھا کہ اگر کسی نے چھپایا اور پتہ چل گیا تو بچے کو بھی قتل کر دیں گے، ان کے والدین کو بھی قتل کر دیں گے۔ اب یہ ایک بڑا سوال تھا حضرت ابراہیم کے والدین کے لیے کہ ہم اس کو، بچے کا پیدا تو ہو گیا ہے، چھپائیں گے کیسے؟ ظاہر آج یا کل پتہ چل جائے گا کہ بچے کی ولادت ہو گئی ہے، بچہ تو ویسے نہیں بچے گا، ساتھ میں ہمیں بھی مار دے گا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت مختلف آراء ان کے درمیان آتی رہیں کہ اس بچے کو ہم نمرود کو دے دیں یا کسی اور جگہ پہنچائیں، کیا کریں؟ تو وہاں پر حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ مشورہ دیا اپنے شوہر کو کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو کسی غار میں چھوڑ آتے ہیں، اور جب غار میں چھوڑ دیں گے تو جب تک زندگی رہے گا بعد میں خود ہی دنیا سے چلا جائے گا،
تو اس کے علاوہ اور بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر اس بات پر متفق ہو گئے اور ایک غار میں جا کر حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کی والدہ دوبارہ گئیں اور انہیں تقریباً یقین تھا کہ اب ابراہیم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وفات پا چکے ہوں گے، لیکن چونکہ ایک ماں کا دل ہے تو انہوں نے کہا جا کر دیکھوں کہ اس بچے کی کیا حالت ہے۔ جب غار میں دیکھنے گئیں تو بہت حیرت میں رہیں کہ حضرت ابراہیم زندہ تھے اور روٹین سے زیادہ پرورش پا چکے تھے، یعنی جتنا ایک بچہ 7 دن کے اندر پرورش پاتا ہے اتنا حضرت ابراہیم 1 دن کے اندر پرورش پاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کا انتظام یہ کیا کہ حضرت ابراہیم اپنا انگوٹھا چوستے تھے اور اس انگوٹھے کے ذریعے سے خدا انہیں تمام غذائی توانائی فراہم کرتے تھے۔ بہرحال یہ وقت چلتا رہا، حضرت ابراہیم کی والدہ واپس آتی، گھر میں رہتی اور دوبارہ پھر کچھ دنوں کے بعد غار میں جاتی، پھر ان کو دیکھتی۔ یہ معاملہ کئی ٹائم ایسا چلتا رہا اور یہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا کوئی نو مولود اس دنیا میں آ چکا ہے اور اس غار میں ہے۔ اس کا رابطہ اس دنیا کے حوالے سے صرف ایک شخص کے ساتھ تھا، یہ حضرت ابراہیم کی پہلی غیبت تھی۔ لہٰذا اس طرز غیبت کو ہم امام زمان کی کس غیبت سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ غیبت صغریٰ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، چونکہ غیبت صغریٰ میں یہی تھا کہ امام زمان کا ایک شخص سے رابطہ ہوتا تھا براہ راست، اس کے ذریعے سے باقی لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے۔ بہرحال جب پھر کچھ وقت کے بعد حضرت ابراہیم سامنے آئے، جب یہ حالات نہیں رہے، نمرود نے پھر اس پالیسی کو تبدیل کیا تو حضرت ابراہیم سامنے آئے اور پھر وہ طویل ایک حضرت ابراہیم کا مناظرہ مذاکرہ ہے جو قرآن مجید نے بھی بیان کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی، جب انہوں نے ستارہ پرستوں کے ساتھ مناظرہ کیا، سورج پرستوں کے ساتھ مناظرہ کیا اور ان کو خدا کی وحدانیت پر دلائل دی، وہ ایک پورا واقعہ ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم کی پوری جد و جہد یہاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ پھر وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک دن ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر سارا بت کدہ ویران کر دیا، کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا، اس لیے میں اس سے آگے گزر رہا ہوں۔ اور پھر بطور سزا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ پھر گلزار ہوگی اور آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کی پھر دوسری غیبت شروع ہوتی ہے، اور اس کا بھی ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا کہ میں تم کو اور جن کو بھی تم خدا کے علاوہ پکارتے ان سب سے بیزار ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم بابل چھوڑ کے چلے گئے، اور بابل چھوڑ کے کہاں گئے کسی کو بھی نہیں معلوم، کتنا عرصہ کہاں رہے کسی کو بھی نہیں معلوم۔ پھر بہت بڑھاپے میں جا کر حضرت ابراہیم کا ذکر ملتا ہے فلسطین کی سرزمین پر، جو بعد میں فلسطین بنی، اس وقت اس کو کنان کہتے تھے، آج کا موجودہ اسرائیل ہے جہاں پر، یعنی وہ سرزمین کہاں ہے اور بابل کہاں، وہاں جا کر حضرت ابراہیم ظاہر ہوتے ہیں اپنے عمر کے آخری حصے میں۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم کہاں تھے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ حضرت ابراہیم کی دوسری غیبت تھی، جسے ہم امام زمان کی کس غیبت سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ جس میں کسی سے بھی رابطہ نہ ہو، وہ کون سی غیبت ہوتی ہے؟ غیبت اکبر، 2 طرح کی غیبت ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء کی بھی غیبت ہے۔ اگر آپ یہ تمام انبیاء کی غیبت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کمال الدین میں سے یہ ساری غیبتیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے صرف ایک مثال کے طور پر ایک نبی کی غیبت کا ذکر کیا۔ ایک دو صلوات پڑھیے بہت ضرور۔ تو اب آپ کو کم از کم اتنا تو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ غیبت صرف امام زمان سے مخصوص نہیں ہے، اس کا مطلب غیبت پہلے بھی ہوتی ہے۔ تو غیبت کب ہوتی ہے؟ یعنی غیبت ایک سنت الہی ہے، جب بھی اس طرح کے اسباب میسر رہیں گے وہاں حتماً غیبت ہوگی۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ پہلے ہم عمومی غیبت کی بات کر رہے ہیں، بعد میں ہم بطور خاص امام زمان کی غیبت کی طرف آئیں گے۔ اب ہم غیبت کو ان جنرل ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسی بھی حجت خدا کی غیبت ہو اس کے لیے کچھ وجوہات کا ہونا لازم ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ جس میں جو ذمہ داری ایک حجت خدا کے پاس ہو وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کر سکتا ہو، اس کے پاس وہ اسباب و وسائل میسر نہ ہوں، اور اس وقت اس کا اس دنیا سے جانا یا شہید ہونا وہ بھی محل حکمت نہ ہو، اس وقت پھر غیبت کا زمان آتا ہے۔ یہ ہم نے بات کی بطور عمومی غیبت کے حوالے سے۔ اب ہم امام زمان علیہ السلام کی غیبت کی طرف آ جاتے ہیں بطور خاص، کہ اس غیبت کی کیا وجوہات ہیں۔ پہلے کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ امام زمان کی غیبت کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا چلیں پہلے تو یہ بتائیں، غیبت اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ غیبت اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا انسان کہاں پر۔ غیبت کی نا ہم حقیقت کو سمجھ نہیں سکے، اس لیے نہیں سمجھ سکے چونکہ ہم جب پیدا ہوئے امام غیبت میں تھے، ہمارے باپ دادا جب پیدا ہوئے تبھی امام غیبت میں تھے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ غیبت ایک روٹین کا کام ہے جو ہوتا رہے گا، اس لیے اس غیبت کی شدت کو ہم نہیں سمجھ سکے، جبکہ حقیقت میں غیبت ایک سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے، کوئی چھوٹی موٹی سزا نہیں ہے۔ کس کے لیے سزا ہے؟
ہمارے لیے سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اس کو اب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ذرا دیکھیں، ظاہر اس کائنات کے اندر خدا کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور خدا نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اس زمانے میں، مثلا 2023 میں، خدا کی سب سے بڑی نعمت اس تمام کائناتوں میں، تمام خلائق میں جو خدا نے خلق کیے ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت خدا کی کون سی ہے؟ آپ متفق ہیں ان سے یا نہیں ہیں؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وجود امام زمان۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ کیا دلیل ہے اس پر ہمارے پاس؟ یہ محض ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس ہر بات کی۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو پھر کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، یہ نعمت ہے کیونکہ امام زمان اگر نہ ہوں بالفرض اور زمین پر کوئی حجت باقی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نظام کائنات ختم، نظام کائنات ختم، دنیا ختم، آسمان ختم، جنت جہنم سب ختم، تو پھر کیا باقی رہے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جتنی بھی چیزوں کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں، وہ نعمتیں اگر باقی ہیں تو کسی اور نعمت کے توسل سے باقی ہیں، کسی اور نعمت کے سبب باقی ہیں۔ لہٰذا اگر وہ نعمت ختم تو پھر ساری نعمتیں ختم۔ لہٰذا یہ نعمت تمام نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ ہے۔ کون سی نعمت عظمیٰ ہے؟ وجود مقدس امام زمان۔ یہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ اور خدا اگر کسی انسان کو تمام نعمتیں دے دے لیکن اس سب سے جو بڑی نعمت ہے اس سے محروم کر دے تو یہ انسان پر سزا ہے یا جزا ہے؟ کیا کہیں؟ سزا ہے۔ اور یہ خدا نے کیا یا نہیں کیا ہے؟ کیا ہے۔ ہم اس نعمت سے محروم ہیں یا آج نہیں ہیں؟ بے شک امام زمان موجود ہیں، اسی زمین پر موجود ہیں، اس کے باوجود ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ رابطہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہماری ایکسیس ہے امام تک؟ نہیں ہے۔ تو یہ سزا ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی سزا ہے۔ اب اگر ایک انسان کو بالفرض جنت بھی مل جائے، جنت کے باغات مل جائیں، دنیا میں جو چاہے مقام و منصب مل جائے، وہ نعمتیں بہت حقیر ہیں اس نعمت کے مقابلے میں۔ اور یہ نعمت ہوتے ہوئے، یہ نہیں کہ خدا کے پاس یہ نعمت ہے نہیں، ہوتے ہوئے اگر خدا ہمیں محروم کر دے تو یہ ایک بہت بڑی سزا ہے ہمارے اوپر۔ پہلی ہمیں جس چیز کا ادراک کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہم غیبت کو اپنے اوپر ایک سزا تصور کریں۔ پہلے ہم یہ مانیں کہ ہم پر ایک سزا ہے جو چل رہی ہے، پھر اگلا سوال آئے گا کہ یہ سزا کیوں ہے ہمارے اوپر، پھر بعد میں اگلا سوال آئے گا کہ اس سزا سے ہم نے کیسے چھٹکارا پانا ہے۔ یہ ساری بات کی ہے۔ پہلے ہم یہ تو مانیں کہ ہم سزا کے اندر ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں غیبت اچھی چیز ہے، ہمارے باپ دادا کے دور میں کون سا امام کا وجود تھا، ہمارے دور میں بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ زندگی کا نظام ہے، چل رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس طرح سے سوچیں تو پھر ہم اس بات کے ادراک ہی نہیں کر پائیں گے کہ ہم کتنی بڑی سزا میں ہیں۔ اور اگر ایک انسان یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ میں کتنے بڑی سزا کے عالم میں ہوں تو پھر وہ سزا سے کیسے نکلے گا؟ اور ظاہر اس کو سمجھنا کہ ہم ایک عالم سزا میں، اس کے لیے معرفت چاہیے۔ صرف مادیت کافی نہیں ہے اس بات کے ادراک کے لیے۔ ہم جو کہ دنیا میں آ کر مادہ پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارا ہم و غم ہر چیز مادہ پرستی ہوتا ہے، تو مادہ پرستی میں ڈوبا ہوا انسان کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ کس نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں امام زمان غیب ہیں تو کیا ہے، سورج تو نکل رہا ہے، فصلیں تو تیار ہو رہی ہیں، کھانا تو پک رہا ہے، پھر کیا پرابلم ہے؟ اگر مادیت سے نکلیں گے اور مادیت کے میدان سے نکل کر معرفت کے میدان میں داخل ہوں گے، عشق کے میدان میں داخل ہوں گے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تو خدا نے ہمیں محروم کر دیا۔ اور اس لیے بھی نہیں محروم کر دیا کہ خدا کے پاس وہ نعمت ہے نہیں، بلکہ ہے، لیکن ہم کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس قابل نہیں ہو پا رہے کہ ہم اس نعمت سے استفادہ کر پائیں، اس لیے خدا نے ہمیں محروم کر دیا۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ وجہ کیا ہے، پھر ہم اگلا سوال آئے گا اس کو ختم کیسے کریں۔ وہ جو ختم کرنا ہے وہی ہماری اس زمانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو آپ کا کویشچن تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ اس کا آنسر یہاں اگر آئے گا۔ اس سے پہلے اگر یہ سارا ہم پہلے جو 3-4 چیپٹر ہیں یہ کر لیں گے تو پھر یہاں آ کر ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ ایک دفعہ سوال پڑھیے گا بہت بلند۔ اچھا، اب ہم امام زمان کی غیبت کی طرف آتے ہیں۔ غیبت کے عمومی اسباب آپ کو میں نے بتا دیے کہ جب ایک حجت خدا کے پاس ایک خاص ذمہ داری ہو لیکن اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اسباب موجود نہ ہوں، شہید ہونا بھی محض حکمت نہ ہو، تو اس وقت
غیبت ہوتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں امام زمان کی غیبت کے اوپر، چونکہ یہ ہمارا بطور خاص عنوان ہے، پہلے ہم نے عمومی گفتگو کی۔ اچھا، امام زمان کے حوالے سے اگر ہم جائیں تو امام زمان امامت کے سلسلے کے کون سے امام ہیں؟ امام کے بعد کوئی اور امام ہے، لہذا سلسلہ امامت کے آخری امام ہم کہہ سکتے ہیں، اور حجت ہائے الہی میں سے آخری حجت ہیں، یا ان کے بعد بھی کوئی حجت ہے؟ نہیں ہے۔ خدا کی حجتوں کا آغاز حضرت آدم سے ہوتا ہے، اور وہ آخری حجت کون ہے؟ حضرت آخر الزمان امام زمان ہیں، یعنی آخری حجت یہ ہیں۔ لہٰذا وہ تمام وعدے جو خدا تعالیٰ نے کیے، حضرت آدم سے لے کر ہر نبی سے وعدہ کیا، ائمہ سے وعدہ کیا، بس انہی وعدوں میں سے ایک وعدہ وہ ہے جس سے ہم نے آج کی نشست کا آغاز کیا۔ سورہ قصص کی یہ آیت ہے، اور یہاں تو چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں تھا تو میں نے صرف ایک آیت پڑھی، ورنہ اس سے پہلے والی آیات کو پڑھ کے پھر جب بندہ اس آیت کو پہ آتا ہے تو بہت واضح سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ آیت کس بارے میں۔ اس سے پہلے خدا نے فرعونی نظام کو بیان کیا کہ فرعون کا نظام کیسا ہوتا ہے، وہ امت کا کیا حشر کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خدا کی حکمت عملی کیا ہے، وہاں پر خدا نے پھر یہ آیت نازل کی کہ یعنی ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مستضعفین پر، یعنی کمزور لوگوں پر، ضعیف لوگوں پر احسان کریں، اور ان کو زمین کا وارث اور ان کو زمین کا امام بنائیں۔ اب یہ کیا ہے؟ خدا کا وعدہ ہے کہ زمین کا وارث اور زمین کا حاکم و امام و پیشوا کس کو بنائیں گے؟ مستضعفین کو بنائیں گے۔ اب یہ مستضعفین بھی ایک ایسا لفظ ہے جو ہم بول دیتے ہیں لیکن اکثر اوقات سمجھ نہیں لگتی کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ مستضعفین سے کیا مراد ہے؟ یعنی بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، یہ ہماری مراد ہے یہاں پر؟ نہیں، مستضعفین سے کیا مراد ہے؟ اور تھوڑا سا بتائیں۔ مستضعفین کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی معاشر جی دیکھیں، جب بھی فرعونی نظام قائم ہوتا ہے، اس سورہ قصص کی یہ 5ویں 6 آیت ہے، اس سے پہلے بھی اگر آپ 5 آیات پڑھ لیں تو اس میں خدا نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ فرعونی جب معاشرہ قائم ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے نا تقسیم کرتا ہے۔ ابھی اگر آپ نکال لیں ایپ تو میں وہاں سے پڑھ کے، چلو آپ کو بات یہاں پہنچ گئی ہے تو تذکرہ اس کا کر لیں گے۔ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک فرعون کسی زمین پر حاکم ہوتا ہے، وہ معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک ظالمین ہوتے ہیں، مستکبرین ہوتے ہیں، اور دوسرے مستضعف ہوتے ہیں، یعنی کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن اس معنی میں کمزور سے یہ مراد کہ ان کے پاس وسائل چھین لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ اپنا حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ اس ظلم کے آگے جھک جاتے ہیں، ظلم کے آگے سرنڈر کر دیتے، وہ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ ظلم کے آگے سرنڈر کر دیں تو پھر یہ بھی اس ظالمین کے پیشوا ہو جاتے ہیں۔ چلیں دکھا دیں تو کچھ آیات ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ اچھا، یہ سورہ قصص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات کتاب المبین، کہ یہ اس واضح کھلی کتاب کی آیات ہیں، تتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا کو کہتا ہے کہ ان ایمان لانے والوں کو قصہ سنائیں انبیاء میں سے حضرت موسیٰ و فرعون کا۔ اب موسیٰ اور فرعون یہاں محض ایک واقعے کے طور پر اب نہ دیکھیں کہ موسیٰ ایک شخص ایک نبی ہے، فرعون بھی ایک جو ہے سرکش بادشاہ، اس معنی میں نہ دیکھیں۔ آپ اس معنی میں دیکھیں کہ موسیٰ یعنی جو خدا کے نظام کی بات کرتا ہے، جو خدا کے دین کی بات کرتا ہے، جو حق کی ندا ہے کسی زمانے میں، اور فرعون جو خدا کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور لوگوں کے لیے خدا اس زمین پر اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، وہ جب بھی قائم ہوں گا تو کیسا معاشرہ ہوگا، اس کا تجزیہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، یعنی فرعون نے زمین پر علو کیا، اعلیٰ بنا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ زمین پر خدا بنا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں پر لفظ شیعہ آیا ہے، شیعہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ گروہ۔ کس کا گروہ؟ یہ اگلا لفظ بتائے گا۔ شیعہ اہل بیت کہیں تو معنی ہو جائے گا اہل بیت کے شیعہ، شیعہ علی کہیں گے تو امام علی کے شیعہ، اور شیعہ معاویہ کہا جائے تو معاویہ کے شیعہ۔ اس زمانے میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے، شیعہ علی اور شیعہ معاویہ، بعد میں پھر انہوں نے اپنا نام چینج کر کے اور لکھ لیا۔ تو مطلب لفظ شیعہ کا جب بھی معنی آئے تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گروہ۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے مستضعف کر دیا۔ مستضعف کر دیا یعنی کمزور کر دیا۔ اب آپ کو تھوڑا سا تاریخی بیک گراؤنڈ معلوم ہے اس بات کا کہ حضرت موسیٰ جہاں پر آئے اور فرعون تھا وہاں کس طرح کے حالات تھے، یہ کس قوم کا ذکر ہے، یہ تھوڑا سا معلوم ہے یا میں پس منظر بیان کر دوں؟ اگر نہیں معلوم بیان کر دوں، ایک بار صلوات پڑھیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے حضرت یوسف والی فلم تو دیکھ لی ہوگی، آپ میں سے اکثر نے حضرت یوسف والی فلم تو دیکھ لی ہوگی، وہ کہانی سے تو آپ آگاہ ہوں گے۔ چلو ہم وہاں سے اگر ہم اس کو شروع کریں کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے پھر رسول خدا اور 12 ائمہ اور حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد سے 70,000 انبیاء اور ہیں جنہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بنتا ہے خدا کا بندہ، عبد خدا۔ یہ عربی ترجمہ کریں تو بنے گا عبداللہ۔ اسرا جو ہے وہ عبد کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان کے اندر۔ ان کا نام تھا اسرائیل، اور بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل یعنی اولاد یعقوب۔ پھر حضرت یعقوب کے بیٹے تھے جن میں سے حضرت یوسف پیغمبر بنے اور باقی پیغمبر نہیں بنے۔ ان سب کا واقعہ آپ نے دیکھا۔ یہ سارے کنان کی سرزمین پر اس وقت رہتے تھے، کنان یعنی فلسطین۔ بعد کے اندر پھر آپ نے اس فلم میں تفصیل سے دیکھ لیا کہ کیسے انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، کس طرح سے وہ مصر میں گئے، پھر وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، حاکم بن گئے، اور پھر یہ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کے اندر کیا ہو گئے؟ حاکم۔ لیکن بعد میں پھر انہوں نے وہ خدا کی بندگی وہ راستہ چھوڑا، تو پھر یہ جو ہے نا مغلوب ہو گئے، اور جو فرعون کا قبیلہ تھا، فرعون بھی ان کے ایک سٹیٹس کا نام ہے، یعنی کہ کسی شخص کا ذاتی نام نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہم ایک حاکم کو کہتے ہیں پریزیڈنٹ، یا پرائم منسٹر کہتے ہیں، یا بادشاہ آپ کہتے ہیں کسی جگہ پر، کنگ کہتے ہیں۔ اس وقت وہاں پر عراق یا بابل کے اندر شاہ کو کہتے تھے نمرود۔ نمرود بھی سٹیٹس کا نام تھا، ذاتی نام نہیں تھا۔ اور مصر والے کہتے تھے فرعون۔ فرعون بھی ایک ان کے پوسٹ کا نام تھا، شخص کا نام نہیں تھا۔ یعنی وہ قبیلہ جس کا حاکم ہوتا تھا جس کو فرعون کہتے تھے، اس کو کہتے تھے بنی قبطی، یعنی یہ قبطی قبیلہ تھا، اور ایک بنی اسرائیل، یہ دو قبیلے تھے، اور حاکم تھے قبطی قبیلے سے، یعنی فرعون یعنی حاکم کہاں سے تھے؟ اس قبیلے سے تھے۔ انہوں نے دوسرے قبیلے کو مستضعف کیا ہوا تھا، یعنی ان کے حقوق پامال کیے ہوئے تھے، ان نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور خود ان کے حاکم اور سربراہ بنے ہوئے تھے اس قبیلے کے اندر۔ اور اسی قبیلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ کس ملک کے اندر؟ مصر کے اندر، کیونکہ اب یہ کنان میں تو تھے لیکن اب کہاں گئے تھے؟ مصر کے اندر۔ حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو مصر سے نجات دے کے دوبارہ فلسطین پہ لے گئے۔ جب مصر میں آ گئے تو وہ خاکہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مصر کے اندر اس وقت فرعون نے کیا نظام بنا رکھا تھا۔ اِنَّ فرعون عَلَا فِی الْأَرْضِ، کہ فرعون نے زمین پر علو کیا، اس نے خدائی اختیار کی، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ لہٰذا یہاں سے ہم یہ معنی نکال سکتے ہیں، اور رہبر مذہب نے بہت تشریح بھی کی ہے نیات کی، کہ جہاں پر بھی نظام ظلم قائم ہوگا، جہاں بھی نظام فرعونی قائم ہوگا، وہاں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ وہ کون سے دو حصے ہوں گے؟ ایک مستضعفین ہوں گے اور ایک مستکبرین ہوں گے۔ ایک مظلوم ناچار لوگ اور ایک ظالم ستمگر لوگ ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دو طبقے آپ کو نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ جب بھی ایک ظالمانہ نظام ہوگا اس میں یہ آتا ہے، عادلانہ نظام میں یہ نہیں ہوتا۔ عادلانہ نظام میں سب کو برابر کے وسائل تقسیم ہوتے ہیں، یہاں پر گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ اچھا، پھر کیا کہتے ہیں خدا تعالیٰ؟ یستضعف طائفہ، ان میں سے ایک گروہ کو مستضعف کر دیا۔ یہ کس گروہ کو مستضعف کر دیا؟ وہ جو بنی اسرائیل تھے، اولاد حضرت یعقوب تھے، جہاں سے حضرت موسیٰ آئے تھے۔ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی خواتین کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اچھا، یہ خواتین کو کیوں زندہ چھوڑتا تھا فرعون؟ فرعونیت کے نظام کا جو ایک تفکر ہے وہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ مردوں کو قتل کرے گا، عورتوں کو زندہ چھوڑے گا۔ کیوں زندہ چھوڑے گا؟ کیونکہ ان کے ذریعے فحشاء کو پروان چڑھا سکے۔ اور یہ رہبر مذہب نے بھی اس کی تشریح میں کہا ہے، دیگر مفسرین نے بھی کہا ہے کہ اگر فرعون کے پاس اتنی طاقت ہو، فرعونی نظام جہاں بھی قائم ہو، کہ وہ قتل کر سکتا ہو تو مردوں کو فزیکلی قتل کر دیں گے، اور اگر ان کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ فزیکلی قتل کر سکیں، پھر کیسے قتل کریں گے؟ پھر معنوی طور پر قتل کریں گے کہ ٹھیک ہے سانسیں نہیں ختم کر سکتے، ٹھیک ہے سانسیں چلتی رہیں، دھڑ چلتا رہے، معنوی طور پر ختم کر دو، غیرت دینی ختم کر دو، معنویت ختم کر دو، ضمیر ختم کر دو، تو یہ معنوی قتل ہوگا۔ اور یہ آپ کو آج کے زمانے میں نظر آتا ہے، کیونکہ اتنے کروڑوں اربوں کی دنیا میں فزیکلی قتل ممکن نہیں ہے، پھر کیسے قتل کیا جائے گا؟ معنوی طور پر قتل کیا جائے گا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں کو زندہ چھوڑا جائے گا تاکہ ان کے ذریعے فحشاء کو پروان چڑھایا جا سکے۔ وہ جو آج ہم دیکھتے ہیں
کہ حقوق نسواں، ویمن رائٹس، یہ نعرے اس کے پس منظر میں یہ ساری چیزیں آتے ہیں۔ انہ کان من المفسدین، کہ یہ سب کن طبقات میں سے تھے؟ فرعون کا نظام مفسدین میں سے تھے۔ اور اس کے بعد یعنی جب یہ معاشرہ قائم ہو، اس طرح کے حالات آ جائیں، اس کے بعد خدا کیا چاہتا ہے؟ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے جو ہم نے شروع کی اور ہماری تمام تفسیر نے کہا کہ یہ امام زمان سے مخصوص ہے۔ وہ یہ آیت ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، خدا یہ کہتا ہے کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ زمین کے مستضعفین پر احسان کریں۔ یعنی جب بھی یہ دو طبقات آ جائیں گے، ایک ظالم ہے، مستکبر ہے، اس نے حقوق پامال کیے ہوئے ہیں اور عورتوں کو چھوڑا ہوا ہے، مردوں کو قتل کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک کمزور مستضعفین کا گروہ ہے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ شکست کھا جائے گا، لیکن خدا کہتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ ان مستضعفین پر احسان کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ ورنہ اجعلہم ائمہ، اور انہیں ہم زمین کا امام بنائیں گے۔ یعنی اب جب بھی لفظ امام آتا ہے، ہم جو کہ امامت کو محض عقیدہ سمجھتے ہیں تو ہماری نظر صرف عقیدے تک جاتی ہے، جبکہ امامت جو ہے وہ عقیدے سے ہٹ کر ایک عالمی نظام، ایک عالمی تفکر کا نام ہے۔ جب خدا یہاں پر یہ کہہ رہے کہ وَنَجْعَلْهُمُ الْأَئِمَّةَ، یعنی ہم ان مستضعفین کو اس پوری زمین کی امامت، یعنی اس کی رہبریت، اس کی حاکمیت، اس کی پیشوائیت، اس کی پوری کائنات کا اختیار کس کو دیں گے؟ ان مستضعفین کو دیں گے۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ اور اس کے بعد کے بعد ختم ہو جائے گی، خدا کہتے ہیں ختم نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس کے بعد ہم اس زمین کو ثبات عطا کریں گے، اسٹیبلٹی عطا کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جب مستضعفین کو حاکمیت مل جائے گی تو پھر یہ افراتفری باقی رہے گی، نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ پھر اسٹیبلٹی، اس پوری کائنات کے اندر ایک نظام ہوگا جس کو دوام آئے گا، اسٹیبلٹی قائم ہوگی۔ اور پھر کیا ہو؟ وَنُرَا، اور پھر اس بات کو دیکھ لیں۔ اب یہ وہ باتیں جو قرآن میں جو ہے ایک دھمکی کے لہجے میں جہاں پر بات کرتا ہے، چتونی کے معنی میں بات کرتا ہے، یہاں یہ بات کرتا ہے وَنُرَا، اور دیکھ لیں کون؟ فرعون و حامان و جنودہما، فرعون دیکھ لے، حامان دیکھ لے اور ان کا جنود۔ فرعون کا معنی میں نے بھی کیا ہے، فرعون سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی ظالم حاکم جو اپنے آپ کو خدا سمجھے، خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے لفظ فرعون ایک سمبولک لفظ ہے۔ حامان کون ہے؟ حامان وہ لوگ ہیں جو جس کے ذریعے فرعون اپنا نظام حکومت قائم کرتا ہے، یعنی یہ سرمایہ دارانہ طاقت ہے۔ حامان اس وقت کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، کیونکہ ایک فرعون تھا، ایک حامان تھا، اور ایک تیسرا بعد میں آیا سامری، اور پھر چوتھا طبقہ جس کا قرآن نے تعارف کرا ہے وہ ہیبر اور رہب۔ یہ چار مین طبقات تھے فرعون نظام کے۔ یہاں جس کا خدا ذکر کر رہا ہے کہ فرعون دیکھ لے اور حامان یعنی سرمایہ دار۔ آج کی زبان میں ہم بات کریں تو کیا ہم اس کی بات کریں گے؟ IMF کی بات کریں گے، ورلڈ بینک کی بات کریں گے، یہ پوری دنیا کا پیسہ جو کہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ یا ایک سروے کے مطابق دنیا کا 99% پیسہ 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے سرمایہ ہے، جتنے وسائل ہیں، وہ 99% وسائل کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ 1% کے پاس۔ اور 1% وسائل کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ باقی 99% کے پاس۔ اب بتائیں پھر یہاں پر غربت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لوگ بھوک سے مریں گے یا نہیں مریں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے غریب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اوپر سسٹم ہے یہ اس نے غریب کیا ہے۔ اچھا، اب خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ وَنُرَا، اب دیکھ لیں اس کے بعد فرعون و حامان و جنودہما یعنی ان کا لشکر، ان کے حامی، ان کے پیروکار، ان کے تمام لوگ، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اس چیز کو دیکھ لیں کہ جس کے بارے میں یہ ڈرتے تھے۔ یہ کس چیز کے بارے میں ڈرتے تھے؟ کہ کہیں مستضعفین کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ اب فرعون کیوں بچے قتل کراتا تھا؟ اس کا معنی واضح تھا، رہبر وزن نے واضح بیان کیا کہ اس کا معنی یہ تھا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے فرعون کے بارے میں بھی کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ ایک شخص آئے گا، تو رہبر مذہب تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن رہبر کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ایک نظام قائم ہو اور ایک ظالم موجود ہو، اس نے ایک طبقے کو ضعیف کیا ہوا ہو، تو جب بھی انقلاب اٹھے گا وہ کس طبقے سے اٹھے گا؟ مستضعفین اٹھائیں گے یا مستکبرین اٹھائیں گے؟ مستضعفین اٹھائیں گے۔ اور انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ مستضعفین ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں اور ہمیں ہمارا نظام گرا نہ دیں، یہ ڈر رہتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے فرعون کیا کرتا ہے؟ بچے قتل کرتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے نمرود نے کیا کیا کہ بچوں کو قتل کرایا، عورتوں اور مردوں کو جدا کیا تاکہ یہ نظام قائم نہ ہو جائے۔ اور آج کے زمانے میں ہم بات کریں تو مثلا اس زمانے میں معتمد عباسی حاکم تھا، کتنی دفعہ اس نے خواتین کو بھیجا امام عسکری کے گھر کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ کہیں ان کے زوجہ میں سے کوئی حملہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی بیٹا تو نہیں ہوا۔ کس چیز کا ڈر تھا؟ کہ کہیں ہمیں شکست ہو کہ یہ نظام قائم
نہ ہو جائے۔ اور آج کے زمانے میں دیکھیں تو امام زمان کے حوالے سے آج کے ظالمین کو خوف نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس وقت بہت زیادہ خوف اگر آپ میڈیا کو دیکھتے ہو تو ان پر نظر آتے امام کا۔ مثلا MBS نے بڑا واضح اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری جو جنگ ہے اس کو ہم پھیلا کر ایران کی سرحدوں میں لے جائیں گے آج سے 2 سال پہلے۔ کیوں لے جائیں گے؟ اس لیے چونکہ وہ حضرت مہدی کے آنے کا نظریہ رکھتے ہیں اور اس کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ اپنے واضح اس نے انٹرویو میں کہا، وہ نیٹ پہ انٹرویو موجود ہے، انگلش ڈبنگ کے ساتھ موجود ہے، جب اس نے 41 ملکی فورس بنائی۔ تو بس یہ اتنی بڑی فورس کس کے لیے بنائی؟ ڈر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد بہت واضح کلام، اس کا جواب سید مقامہ سید حسن نصر اللہ نے بڑا واضح اس کا جواب دیا کہ تم جتنی مرضی فورس بنا لو، جتنی مرضی لشکر بنا لو، یہ واضح ہے کہ امام زمانہ نے آنا ہے، اور آنا بھی مکہ سے ہے۔ جہاں تم سمجھتے کہ تمہاری حاکمیت ہے وہاں سے آنا ہے، اور وہیں سے تمہیں شکست ہونی ہے۔ لہٰذا قرآن اسی بارے میں کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ ان کو جس چیز کے بارے میں ڈر ہے وہ ہو کے رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا وعدہ ہے، یہ ایک وعدہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، بہت سارے باتیں ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے وہ ساری آیات، وہ وعدہ الہی یہاں بیان کرنا مقصد نہیں تھا، یہ بھی بیان کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن بیچ میں ایک بات آ گئی تو میں نے ذکر کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے جتنے وعدے پورے کیے ہیں، یہ وعدے خدا کے حجت کے ذریعے سے ہی پورے ہو سکتے ہیں، ایسا یہ نہیں ہے۔ اور حجتوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمان خدا کی آخری حجت ہے، اور جب خدا کی آخری حجت پہ بات آ جائے اور اس وقت اگر حالات اور اسباب ایسے نہ ہوں جس کے ذریعے امام ان وعدوں کو پورا کر سکیں، تو پھر امام کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر غیبت ہوگی۔ اب دیکھیں ہم اس وقت کے شیعہ کے حالات کا اگر تجزیہ کریں، اب یہاں سے اندازہ لگائیں جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں ان ائمہ میں سے واحد امام حسن عسکری ہیں جو اپنی زندگی کے اندر واجب حج بھی نہیں کر سکے ظاہری اعتبار سے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حجاز امامت سے بھی نہیں کیا ہوگا یا معنوی اعتبار سے، وہ بات نہیں کر رہا، ابھی ہم فزیکلی ڈسکس کر رہے ہیں، معنویت یا ولایت تکوینیت پر ہم بات نہیں کر رہے۔ یعنی ظاہری اعتبار سے امام حسن عسکری ایک حج بھی واجب حج بھی نہیں کر سکے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ عالم تشیع کے لیے کتنی کمزوری اور کتنی مظلومیت کا عالم ہوگا۔ اور یہ جو لقب ہے امام کے ساتھ امام حسن عسکری، یہ عسکری امام نے خود سے نہیں اپنے لیے لقب لگایا، نہ امام کا نام تھا عسکری۔ عسکری معسکر سے ہے، معسکر کہتے تھے فوجی چھاونی کو۔ یہ ایک سامرہ بنی عباس کی فوجی چھاونی تھی، یعنی ان کا جنرل ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہاں پر امام حسن عسکری کو اور ان سے پہلے امام علی نقی کو وہاں پر قید رکھا گیا تھا، یعنی وہاں پر اس عالم میں قید تھے اور معسکر کے اندر رکھا گیا تھا۔ اس وجہ سے امام کا نام ہی یہ پڑ گیا کہ ہم حسن عسکری۔ کوئی پوچھتے تھے کہ حسن کون سے، یہ کہا جاتا تھا حسن عسکری، یعنی معسکر میں رہنے والے، فوجی چھاونی میں رہنے والے، یعنی قید خانے کے عالم میں امام نے یہ زندگی گزاری ہے۔ اور ان امام نقی کے حوالے سے بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور امام عسکری کے حوالے سے یہ لقب ہوا ہے، امام حسن عسکری کے حوالے سے، ورنہ دونوں ائمہ کو کہا جاتا ہے امام عسکری جین، یعنی عربی میں واحد پھر تثنیہ ہوتا ہے پھر جمع ہوتا ہے، یعنی دو امام جن کے لیے لفظ عسکری استعمال ہوتا ہے، انہوں نے اس کے اندر یعنی زندگی گزاری۔ لہٰذا یہ تشیع کی مظلومیت کا عالم، اور امام نقی کے زمانے میں اس طریقے سے عالم تھا کہ جو امام کے ماننے والے تھے وہ براہ راست آ کر امام سے خط و کتابت نہیں کر سکتے تھے، کلام نہیں کر سکتے تھے کہ ہم آپ کے ماننے والے آئے ہیں۔ امام علی نقی نے اس طرح کا ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ امام کے جو ماننے والے یا امام کے قریبی بندے تھے وہ بھکاریوں کے روپ میں امام کے پاس آتے تھے، یعنی آتے تھے کہ گویا بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگتے مانگتے امام عسکری کے گھر اور محلے پہنچتے، اور یہاں پر پھر بھیک کے انداز میں کوڈ ورڈ میں امام کو پیغام پہنچاتے، اور پھر امام بھی بھیک دینے کے انداز سے بہانے سے کوڈ ورڈ میں ان کو اگلا پیغام دیتے تھے، اور پھر وہ وہاں جا کر لوگوں تک امام کا پیغام نشر کرتے تھے۔ یعنی امام اس حد تک معاشرے میں اور اس حد تک جو ہے وہ جاسوسوں کے اندر گھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ تشیع کا عالم ہے جس کو عام طور پر ہم بیان بھی نہیں کرتے، کبھی بھی ان ائمہ کی زندگی پر کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ امام علی کی جنگیں اور امام حسین کی کربلا اور شہادت، اس سے آگے امامت پر ہماری کوئی بات نہیں بڑھتی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ان ائمہ نے آخری زمانے میں کس طرح سے زندگی گزاری۔ لہٰذا اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ شیعہ اس حد تک ضعف کا شکار ہیں کہ ان کا امام معسکر میں قید ہے، وہ حج بھی نہیں کر سکتا، ان کے ماننے والے یہ اتنی جرت سے بھی نہیں مل سکتے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ سے کوئی ہدایت لینے آئے ہیں، کسی اور روپ میں آ کر ان کو بات کرنی پڑتی ہے، اور مسلسل امام کے گھر پر چھاپا پڑ رہا ہے اور وہ اس چیز کی جاسوسی کر رہے ہیں کہ امام کے گھر کی ولادت تو نہیں ہو گئی۔ تو اب آپ اندازہ لگیں جہاں شیعہ اتنے کمزور ہوں، کیا اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اس وقت امام زمان ایک عالمی حکومت تشکیل دیں؟
پوری زمین پر امامت کو قائم کر دیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسرا راستہ کہ پھر امام موجود رہیں، اور جیسا چھاپا لگا چھاپا بھی رہے، اور پھر امام اسی طبعی طریقے سے شہید ہو جائیں جیسے کہ پہلے 11 امام شہید ہو جائیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ تو اگر امام شہید ہو جائیں تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اس میں کیا وجہ تھی جو رکاوٹ بن رہی ہے؟ جی دیکھیں، خدا نے 12 امام بنائے اور آخری امام بھی شہید ہو جائے تو پھر وہ سارے وعدے، جن میں سے ایک وعدہ ابھی میں نے آیات میں پڑھا، یہ ایک وعدہ نہیں ہے، خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں، اور خدا جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، وہ حتماً پورا ہو کے رہے گا۔ تو پھر وہ سارے وعدے کدھر جائیں گے؟ پھر وہ ساری تحریک جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، تمام بیان آگے بڑھایا، ہر امام نے اس کو آگے بڑھایا، تو وہ یہاں آ کر بغیر اپنے منطقی انجام کو پہنچے ختم ہو جائے تو پھر وہ وعدے تو پورے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پر امام کا شہید ہو جانا خلاف حکمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ امام شہید ہونا نہیں چاہتے ہوئے، شہادت ائمہ کے لیے زیب ہے، ائمہ کے لیے زینت ہے، ائمہ کی خواہش ہوتی ہے شہید ہونا۔ یہ نہیں کہ امام شہید نہیں ہونا چاہتے یا شہادت سے ڈر اور خوف ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام یہاں پر شہید ہو جائیں وہ سارے وعدے الہی جھوٹے ہو جائیں گے، وہ خدا کا تمام نظام جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے وہ مکمل ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا یہاں پر شہید ہونا خلاف حکمت الہی ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ امام اپنی جان کو کے دفاع کے لیے غیبت کی طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری روایت کے اندر جو غیبت کی وجوہات بیان کی گئی ہیں ان کو اگر ہم روایت کو جمع کریں تو 3 طرح کی وجوہات بیان ہوتی ہیں، اور بعد میں یہ 3 بھی ایک ہو جاتی ہیں۔ 3 میں سے ایک وجوہات یہ بیان کی گئی کہ امام کی جان کو خطرہ ہے، چونکہ صاحب پہلے والے ائمہ نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اسی طرح امام غیبت اختیار کریں گے۔ شیعہ پوچھتے تھے وجہ کیا ہے، تو امام فرماتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ امام نے اس لیے غیبت اختیار کی کیونکہ امام کی جان کو خطرہ ہے، تو ہمیں اس کے پیچھے اصلی محرے کو سمجھنا چاہیے۔ اس خطرے کا معنی یہ ہے کہ اگر امام کی جان چلے گئی تو پھر مسئلہ امام کو اپنی جان بچانا نہیں ہے، مسئلہ پھر وہ سارے وعدے الہی ختم ہو جائیں گے، وہ پورے نہیں ہوں گے۔ بعض روایت نے کہا ہے کہ لوگوں کے پاس امام کی معرفت کی کمی ہوگی، اور تیسری طرز کی روایت ان کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگ امام کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ بس یہ 3 وجوہات ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ 3 بھی در حقیقت ایک ہو جاتی ہیں اگر انہیں ہم ترتیب ٹھیک کر لیں۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ لوگوں کے پاس امام کی معرفت نہیں ہے، پہلا مرحلہ، اور جب معرفت نہیں ہے لوگوں کے پاس تو پھر لوگ اپنی جان کو امام کے سامنے پیش نہیں کرتے، اتنی اہمیت نہیں رکھ پاتے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر امام کے پاس اوان و انصار کی کیا ہو جاتی ہے، قلت ہو جاتی ہے۔ اور جب اوان و انصار نہیں ہوتے اور امام اپنا کام نہیں کر پا رہے جو انہوں نے کرنا ہے، تو پھر امام کی جان کو کیا ہو جاتا ہے، خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں ایک ہی سمت میں آ جاتی ہیں، اور پھر امام کیا اختیار کرتے ہیں، غیبت۔ یہاں پر ایک اور کام بھی ہو سکتا تھا، ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں پر چونکہ امام ہیں، امام کے پاس خدا نے ولایت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، امام ایک موجزانہ طاقت سے حکومت کا نظام قائم کر دیں، یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آپشن کے طور پر تو موجود ہے، لیکن ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہاں معجزہ دکھانا بھی خلاف حکمت ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ امام معجزہ دکھا نہیں سکتے، یہ نہیں ہے، یا خدا ان کو اجازت نہیں دیتا، یہ نہیں، خلاف حکمت ہے، کیونکہ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے ائمہ آئے ہیں، انہوں نے ایک راستہ دیا، ایک روڈ میپ دیا کہ اس راستے پر چل کر یہ کام ہوگا، اور امام زمانہ نے اسی راستے پر چل کر ہی اپنا انقلاب لانا ہے۔ اگر اس راستے کو ہٹ کر کسی اور وے سے ایک موجزانہ طاقت سے انقلاب لے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ راستہ جو انبیاء اور ائمہ نے دیا معاذ اللہ وہ راستہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ان انبیاء کی تعلیمات درست نہیں تھی، یہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ سب کو معلوم ہے کہ روز عاشور امام حسین کے پاس 2 طرح کے لشکر آئے، اور کربلا میں وہ مقامات بھی موجود ہیں کہ ایک جنات کا لشکر بھی آیا، انہوں نے کہا آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کو ختم کر دیں گے۔ امام نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ جنگ میں خود لڑوں گا۔ پھر فرشتے بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر اجازت دیں ہم لڑتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، یہ جنگ میں نے لڑنی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں امام ان سے مدد نہیں لے رہے؟ حالانکہ امام کے پاس اختیار ہے، لے بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی رہے ہیں، اور ان کی مدد لے لیتے تو وہاں پر یزیدی لشکر ختم ہو جاتا، امام کوفہ میں حکومت بنا دیتے، پھر کوفہ کو بڑھا کر اور بڑی حکومت قائم کر دیتے، شہید بھی نہ ہوتے، یہ ظلم بھی نہ ہوتا جو جس پہ ہم اتنا 2 ماہ 8 دن گریا کرتے ہیں۔ مدد لے لیتے امام حسین، کیوں نہیں لی؟ کیونکہ اگر امام حسین مدد لے لیں پھر میرے لیے آپ کے لیے وہ حجت نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارے اوپر تو جنات نہیں آتے، ہماری مدد کے لیے تو فرشتے نہیں آتے۔ پھر ہم کہیں گے کہ فزیکلی تو ہونا ہوتا تو ہم کرتے، لیکن اگر جنات نے کرنا ہے، فرشتوں نے کرنا ہے تو پھر وہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا امام حسین نے ہمارے لیے ایک ماڈل سیٹ کرنا تھا
کہ دیکھیں میں جنات رکھتے ہوئے، فرشتے رکھتے ہوئے ایک انسانی تقاضے کے مطابق جنگ کر رہا ہوں، اور ایک انسانی تقاضے میں جو بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، وہ سب میں بھی جھیل رہا ہوں، لہٰذا بطور انسان آپ سب یہ کر سکتے ہیں، یعنی میں اس سطح پہ آ کے یہ کام کر رہا ہوں، اس سطح پہ آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، تبھی ہمارے لیے وہ اسوہ بن جاتا ہے، ہمارے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ مشکل بات تو نہیں ہے، حالانکہ میں کوشش کر رہا ہوں بہت سادہ طریقے سے جو فلسفہ مہدویت ہے آپ کے سامنے بیان کروں، اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ بتا دیجئے کہ میں اس کو اور آسان کر دوں گا یا ریپیٹ کر دوں گا۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب امام زمان کی ولادت پر بات آتی ہے تو ہمارے پاس 3 طرح کے راستے آ جاتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ امام روٹین کی زندگی گزاریں جیسے باقی ائمہ نے گزاری، اس روٹین زندگی سے کیا ہوگا؟ امام پر عوان انصار نہیں ہے، دشمن آئے گا، حملہ کرے گا، کیا ہوگا؟ امام شہید ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، شہید ہونا خلاف حکمت ہے۔ کیوں خلاف حکمت ہے؟ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے، وہ جو آدم علیہ السلام سے تحریک شروع ہوئی تھی وہ تحریک صفر ہو جائے گی، اپنے منزل پر ہی نہیں پہنچے گی۔ دوسرا طریقہ، امام معجزے کی طاقت سے وہ وعدے پورے کر دیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی خلاف حکمت ہے۔ اس میں کیا خلاف حکمت بات ہے؟ چونکہ جو تعلیمات انبیاء اور ائمہ نے دی ہیں اس تعلیمات کے ذریعے سے یہ کام کرنا ہے، اگر کسی سپر طاقت کے ذریعے یہ کام کرنا ہے تو پھر پہلے انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود امام علی مثلا پہلے امام تھے، وہی اس طاقت سے کام کر دیتے ہیں۔ وہی دیکھیں نا، معجزے کی طاقت پہلے امام کے پاس بھی تھی نا، پھر امام حسین بھی وہ قربانی نہ دیتے، وہی معجزہ امام حسین دکھا دیتے، وہ شاہتے ہی نہ ہوتے ہیں۔ بس اسی روٹین طریقے سے چلانا ہے۔ امام زمانہ نے بھی اپنی تحریک جس طریقے سے سارے انبیاء نے تحریک چلائی، جس طریقے سے مثلا رسول خدا نے تحریک چلائی، جس طریقے سے امام حسین نے تحریک چلائی، اسی طریقے سے امام زمان اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ بس معجزے کی طاقت کا استعمال کرنا یہاں پر کیا خلاف ہے؟ حکمت ہے۔ پھر صرف ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غیبت۔ جب شہید بھی نہیں ہونا، جب ایک سپر طاقت کے ذریعے بھی مسائل حل نہیں کرنے، پھر کیا راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ غیبت۔ اب غیبت کے علاوہ یہاں اور کوئی راستہ ممکن ہی نہیں رہتا، اور جو سنن الہی ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور ہو سکتا ہے، آپ دوستوں نے نہیں کیا لیکن بعض جگہوں پر دوست کرتے ہیں اور وہ سوال بنتا بھی ہے۔ وہ سوال یہ بنتا ہے کہ مثلا امام کتنے ہیں؟ 12۔ تو کوئی شخص ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ یہ امام اور آگے جاری رہے اور 12 کے بجائے اور بنتے جائیں، 13 ہو جائیں، 14، 15، یہ امام زیادہ خدا کرتا جائے۔ اس میں کیا پرابلم ہے کہ 12 پر ہی کیوں رکاوٹ ہے؟ ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے، اس میں بعض ائمہ کے حالات اس سے زیادہ تلخ ہیں، ان کے دور میں جی میں وہی بتا رہا ہوں، ان کے زمانے میں اس لیے نہیں تھی کیونکہ ان کے بعد اگلا امام موجود تھا۔ مثلا ایک امام شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، شہادت سے شخصی مسئلہ نہیں ہے، نظام امامت باقی ہے، وہ اگلے امام پہ بات آ جاتی ہے۔ اب جب امام زمان پہ بات آتی ہے تو امام زمان آخری امام ہے، اب اگر وہ جاتے ہیں تو پھر امامت کا نظام باقی نہیں رہتا۔ مثلا جیسے خدا نے پہلے بھی آسمانی کتابیں بھیجیں، توریت خدا کی کتاب، زبور خدا کی کتاب، انجیل خدا کی کتاب، لیکن خدا نے نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ کیوں نہیں کہا؟ چونکہ ان کے بعد ایک اور کتاب تھی، لیکن جب قرآن پہ بات آئی، قرآن آخری کتاب تھی، خدا نے کیا وعدہ کیا کہ قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ آقا صاحب کی آمد پر بواز بلند صلوات۔ بس میں جو آقا صاحب آ چکے ہیں مناسب نہیں اپنی بات کو لمبا کروں، صرف اس نقطے کو بیان کر کے 1 یا 2 منٹ میں اس کو مکمل کروں گا کہ لہٰذا جب قرآن آخری کتاب ہے پھر خدا نے وعدہ کیا کہ میں اس کا دفاع کروں گا، چونکہ اگر آخری کتاب میں بھی تحریف ہو جائے تو پھر تو ہدایت کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے پہلے ائمہ کے زمانے میں اگر مظلومیت کا عالم رہا ہے تو پھر ایک اور امام ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ نظام امامت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب بات آخری امام پر آئے گی، اب آخری امام بھی اگر شہید ہو جائے تو پھر نظام امامت ختم، پھر سلسلہ امامت ختم۔ سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ پھر یہ خدا اور امام بنا دیں، 13واں بنا دیتا، 14واں، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا جواب بھی اسی بحث کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جتنے معذلہ امام آ رہے تھے ائمہ کے اندر کوئی کمزوری تھی، مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ان ائمہ کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور وہ امام ان کے سامنے ہوتے تھے، امام شہید ہو جاتے تھے، انہیں پرواہ نہیں تھی، اگلا امام آتا تھا وہ شہید ہو جاتا تھا، انہیں پھر پرواہ نہیں تھی۔ مقصد تو یہ تھا کہ ان کو بیدار کیا جائے، ان کے اندر جو ائمہ کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ مثلا اگر ایک شخص پیاسا ہو بالفرض، لیکن جب تک اسے لگے نہ کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، جب تک اسے پیاس کا احساس نہ ہو، آپ اس کے سامنے پانی پہ جام رکھتے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ امام کو کچھ عرصے کے لیے ان سے اوجھل کر دیا جائے، ان سے ہٹا دیا جائے، تاکہ یہ اس کمی کو محسوس کریں کہ امام کیوں ہمارے پاس نہیں ہے، اور جب کمی کو محسوس کریں گے پھر امام کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے، امام کی معرفت سے آگاہ ہوں گے، پھر امام ان کے سامنے پیش کیا جائے۔
اصل یہ وجہ ہے، ورنہ سلسلہ امامت اگر خدا جاری رکھتا تو یہ کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوتا. یہ مسئلہ حل ہونا ہی غیبت سے تھا. بہرحال یہ تھا کہ غیبت کیوں آئی، اس کا ختم کیسے کرنا ہے، ذمہ داری کیا ہے، آپ اس کا اپوزٹ کر لیں. جس کی وجہ سے غیبت ہوئی ہے ان اسباب کو پورا کریں تو غیبت ختم ہو جائے گی. یعنی ہم اپنے اندر معرفت امام زمان پیدا کریں اور امام کے لیے نصرت کے لیے آمادہ ہو جائیں، امام کی نصرت کے لیے باقی لوگوں کو آمادہ کریں، امام کی نظام امامت کے فروغ کے لیے جد و جہد کریں. تو اس سے کیا ہوگا، غیبت کے خاتمے میں مدد ملے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اس سے مزید آگے بات نہیں کرتا، انشاءاللہ بعد میں اس بات کو آگے بڑھیں گے. واضح